کیا آپ کو مسلسل گلے میں کچکچاہٹ یا خراش محسوس ہوتی ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے بلغم کا کوئی ٹکڑا گلے میں پھنس گیا ہو۔ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ کھنکھار کر گلا صاف کرتے ہیں۔ آپ نے گھریلو ٹوٹکے بھی آزما لیے ہیں، دوائیاں بھی لے لیں، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ الرجی ہے اور اینٹی الرجک دے دیتے، کبھی یہ دوا کبھی وہ اینٹی الرجک دے دیتے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ علامات کچھ عرصے کے لیے دب جاتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہی دوبارہ سے کھنکار شروع۔ گلے میں مسلسل بلغم کا رہنا اکثر کسی اندرونی مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے، اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے تاکہ اس کا مناسب علاج کیا جا سکے۔ تو چلیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گلے میں مسلسل بلغم اور ریشے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کا ممکنہ علاج کس طور پر ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک یا شافی و کافی و امین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ گلے میں مسلسل بلغم اور ریشے کی وجوہات پر اگر تحقیق کی جائے یا اس کی جڑ تلاش کرنے کی کوشش کریں تو پتہ چلتا ہے کہ علامات میں خالی گلے میں بلغم یا خراش شامل نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ گلے میں گولے کا سا احساس، ناک سے پانی بہنا، رات کو کھانسی آنا، آواز کا بیٹھ جانا وغیرہ بھی شامل ہے۔ بلغم تو صرف ایک سطحی چیز ہے جسے دور کرنے کے لیے اکثر ڈاکٹر حضرات اینٹی الرجک یا اسٹیرائڈز بھی دے دیتے، جبکہ اصل مسئلہ ضروری نہیں ہے کہ الرجی ہی ہو۔ مسلسل بلغم پیدا ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں ایک الرجی بھی ہے، لیکن ہم اگر بات کریں تو ایک تو ہے پوسٹ نیزل ڈرپ۔ یہ سب سے عام وجہ ہے جس میں ناک یا سائنس سے اضافی بلغم گلے کے پچھلے حصے میں ٹپکتا رہتا ہے۔ سائنس کی وجوہات میں موسمی یا کسی اور چیز سے، جیسے کوئی خاص خوشبو ہو یا دھول مٹی وغیرہ سے الرجی ہو سکتی ہے، یا پھر انفیکشن ہو سکتا ہے جس میں نزلہ زکام یا سائنس کی سوزش ہو جاتی ہے، جو ناک کی جھلی کی سوزش ہو جاتی ہے، یا پھر جلن پیدا کرنے والی چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے سگریٹ نوشی ہے، فضائی آلودگی ہے، خشک ہوا ہے، یا بعض کیمیکلز وغیرہ جو ناک اور گلے میں جلن پیدا کرتے ہیں۔ پوسٹ نیزل ڈرپ اگر الرجی کی وجہ سے ہو تو الرجی پیدا کرنے والی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اگر انفیکشن ہو تو اس کا مناسب علاج کروائیں، اور اگر موسم خشک ہو تو اپنے کمرے میں ہیومیڈیفائر کا استعمال کریں تاکہ ہوا میں نمی رہے۔ اگر ہیومیڈیفائر میسر نہ ہو تو ایک بڑے برتن میں پانی ڈال کر کمرے میں پنکھے کے نیچے یا پنکھے کے سامنے رکھ لیں، خاص طور پر رات کو سوتے وقت۔ اس سے جو ہے آپ کی ناک اور گلا خشک نہیں ہوگا اور بلغم نکلنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اور سوتے وقت اپنے سر کے نیچے ایک اضافی تکیہ اگر رکھ لیں تو اور بھی اچھا ہے، کیونکہ سیدھا لیٹنے سے بلغم گلے کے پچھلے حصے میں جمع ہو سکتا ہے جو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ پوسٹ نیزل ڈرپ میں نمک کے پانی سے غرارے کرنا یا نیڈل اسپرے کا استعمال کر کے نمکین پانی سے ناک صاف کرنا کافی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ نیڈل اسپرے میں نمکین پانی بھر کر ناک کے ایک نتنے سے اندر کھینچتے ہیں اور دوسرے نتنے سے باہر نکالتے ہیں۔ اگر وجہ جلن ہو تو جلن پیدا کرنے والی چیزوں سے دور رہیں۔ فضائی آلودگی سے بچنے کے لیے چہرے پر ماسک کا استعمال کریں۔ مسلسل بلغم پیدا ہونے کی دوسری وجہ ہے سانس اور پھیپھڑے کی بیماری، یعنی ایستما، دمہ، COPD، جو جیسے پھیپھڑے میں رکاوٹ پیدا ہوتا ہے، اور کرونک برونکائٹس وغیرہ، یعنی دائمی برونکائٹس، جو سانس کی نالیوں کی سوزش۔ ان بیماریوں کے لیے ڈاکٹر سے علاج کرانا ضروری ہے۔ کچھ قدرتی چیزیں جو اس میں مدد دے سکتی ہیں وہ ہیں شہد اور ادرک۔ 1 سے 2 چائے کے چمچ شہد میں آدھا ایک چمچ کٹی ہوئی ادرک ملا کر 1 کپ نیم گرم پانی میں ملا کر دن میں 2 بار پیا جا سکتا ہے۔ چاہیں تو اس میں آپ تھوڑا سا لیموں کا رس بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ویسے ادرک، لہسن اور ہلدی تینوں سوزش کم کرنے اور جراثیم کچھ خصوصیات کی وجہ سے ان تینوں کو جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یوکلپٹس آئل کے چند قطرے کھولتے پانی میں ڈال کر اس کی بھاپ لینا بھی مفید ہو سکتا ہے۔ اس میں لال مرچ بھی فائدہ مند ہے۔ لال مرچ میں کیپسیسن پایا جاتا ہے جو سائنس کی وجہ سے جو سر میں درد ہوتا ہے اس میں مفید ہے۔ بازار میں کیپسیسن کے سپلیمنٹس بھی مل جاتے ہیں۔ تیسری وجہ ہے پانی کی کمی اور خشک ہوا۔ پانی کم پینے سے یا خشک ماحول میں رہنے سے بلغم گاڑھا اور چپچپا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے نکالنا مشکل ہوتا ہے اور بار بار کھنکھارنا پڑتا ہے۔ اس لیے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، خاص طور پر سادہ پانی کا۔
اگر نیم گرم پانی کا استعمال کریں تو اور بھی بہتر ہے۔ گرم مشروبات جیسے ہربل چائے اور سوپ وغیرہ بھی فائدہ مند ہیں۔ چوتھی وجہ ہے قوت مدافعت کی کمزوری۔ قوت مدافعت کمزور ہونے سے نہ صرف بار بار انفیکشن ہو سکتا ہے بلکہ بار بار الرجی بھی ہو سکتی ہے۔ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے متوازن غذا، ورزش، آرام اور اچھی نیند بہت ضروری ہیں۔ مسلسل بلغم پیدا ہونے کی پانچویں اور چھٹی وجہ آپ میں سے کئی لوگوں کے لیے کافی حیران کن ہو سکتی ہے، اور وہ ہے لیرنجو فیجیل ریفلکس، جسے شارٹ فارم میں LPR کہتے ہیں، اور گیسٹرو اوسوفیجل ریفلکس ڈیزیز، جسے شارٹ فارم میں جرڈ یا گرڈ کہتے ہیں۔ گرڈ میں پیٹ کا جو تیزاب ہے وہ خوراک کی نالی میں واپس آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سینے میں جلن کی شکایت ہوتی ہے۔ میدے کا LPR میں بھی جو ہے میدے کا تیزاب اوپر آتا ہے، لیکن وہ اوپر گلے تک آ جاتا ہے، یعنی گلے کی نالی تک آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی سینے میں جلن کی شکایت ہوتی ہے۔ اس لیے عام طور پہ ان کی تشخیص ذرا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو چونکہ علامات ان کی آپس ملتی جلتی ہیں، اس لیے ڈاکٹر حضرات آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے معدے میں تیزابیت بڑھ گئی ہے۔ آپ جب جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو وہ کہتا ہے کہ معدے میں تیزابیت بڑھ گئی ہے، اور اس تیزابیت کو کم کرنے کے لیے زیادہ تر اینٹ ایسڈز یا پروٹون پمپ انہیبیٹرز وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ اب آپ حیران ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اصل مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ در حقیقت معدے میں تیزابیت بڑھتی نہیں بلکہ کم ہو جاتی ہے۔ حیران کن بات ہے۔ مطلب ڈاکٹر حضرات الٹا کام کر دیتے ہیں، یعنی دوا دے کر مسئلہ بڑھا دیتے ہیں۔ جب پیٹ میں تیزاب کم ہوتا ہے تو معدے کا جو ویلو ہے، یعنی جو اسفنکٹر ہے، وہ بند نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں تیزاب اوپر چڑھتا ہے۔ پیٹ میں جو تیزاب ہوتا ہے اس کو آپ جانتے ہوں گے، اس کا نام ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ۔ یہ ہمارا دشمن نہیں بلکہ یہ ہمارا دوست ہے، بلکہ ہیرو ہے۔ یہ نہ ہو تو کھانا ہضم نہیں ہوگا۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ جراثیم کو مارتا ہے، پروٹین یعنی لحمیات ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، جسم میں اہم معدنیات مثلا کیلشیم ہے، زنک ہے، میگنیشیم وغیرہ کو جذب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ پیٹ میں تیزاب کم ہونے سے جب کھانا ٹھیک طور پر ہضم نہیں ہوتا تو غذائی کمی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر غذائی کمی زیادہ عرصے تک جاری رہے تو اس کی وجہ سے دوسری بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا کیا علاج ہے یا کیا حل ہے؟ تو اس کا حل تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جب مسئلہ پیٹ میں تیزاب کی کمی کا ہے تو آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ تیزاب کی مقدار بڑھانی چاہیے، لیکن کیسے؟ تو اس کا جواب ہے بیٹین ہائیڈروکلورائڈ سپلیمنٹ سے۔ یہ بیٹین ہائیڈروکلورائڈ ایک طرح کا تیزاب ہے جو کھانے سے فوراً پہلے لیا جاتا ہے۔ اس کی مقدار خوراک عام طور پر 350 ملی گرام سے 750 ملی گرام بنتی ہے۔ بازار میں اس کے کیپسول وغیرہ مل جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کا سپلیمنٹ خریدیں گے بازار سے تو اس پہ بوتل پہ لکھا ہوگا کہ اس کی کیا خوراک ہو سکتی ہے۔ بعض اس میں پیپسین بھی ملا ہوتا ہے جو اور بھی بہتر ہے۔ پیپسین بھی کھانا کھانے میں ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، خاص طور پر پروٹینز کو۔ لیکن یہاں ایک احتیاط نہایت ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کو پیٹ کا السر یا گیسٹرائٹس ہو، یعنی پیٹ کی سوزش ہو، تو مزید تیزاب لینے سے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے پہلے اپنے پیٹ کی اندرونی جھلی کا علاج کروانا ضروری ہے۔ علاج کے ساتھ پرہیز بھی بہت ضروری ہے، اور اگر وقفے وقت سے روزے رکھے جائیں، یعنی انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ جسے کہتے ہیں، تو وہ بھی کافی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ معدے کی تیزابیت میں میری ایک ویڈیو بھی موجود ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں ایک بات کا دھیان رکھیں، اگر آپ کو بلغم کے ساتھ بخار یا آپ کے بلغم کا رنگ غیر معمولی پیلا، سبز یا بھورا ہو، یا سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری ہو، تو فوری طور پر ڈاکٹر سے مشورہ کریں تاکہ کسی سنگین بیماری کے امکان کو جو ہے وہ رد کیا جا سکے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا جسم سانس کی نالی کو محفوظ رکھنے، جلن دور کرنے یا جراثیم کو صاف کرنے کے لیے بلغم پیدا کرتا ہے، لیکن اگر گلے میں مسلسل بلغم پیدا ہونے لگے تو یہ کسی اندرونی مسئلے کی علامت ہو سکتا ہے۔ ان میں سے کئی علامات اور ان کا حل اب آپ جان چکے ہیں، جو مناسب علاج کے لیے آپ کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو گلے میں مسلسل بلغم کی شکایت ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔